السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروف سے قبل بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان کہ آج ہم اور آپ درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں حاضر آئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن سیکھنے، قرآن سکھانے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے انشاءاللہ عز و جل گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس مقدس کلام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اسرار و رموز ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے ہمیں کیا کیا برکتیں اور کتنی رحمتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اولاً تو ہم یہ جان لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کے 3 ناموں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اسماء حسنہ والا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی کے لیے اچھے نام ہیں۔ تو ہم رب کی ذات کو، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، لفظ اللہ سے بھی پکار سکتے ہیں، لفظ رحمان سے بھی پکار سکتے ہیں، اور بھی جو نام قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں ان ناموں کے ذریعے ہم اپنے رب کو پکار سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے 3000 اسماء ہیں، 3000 نام ہیں اللہ رب العزت کے، جن میں سے 1000 نام توریت شریف میں ہیں، اور 1000 نام، جن میں سے 1000 نام صرف اللہ کے فرشتے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 نام اللہ کے فرشتے جانتے ہیں، اور 1000 اللہ کے مقدس انبیاء کرام جانتے ہیں، اور باقی جو 1000 بچے ان میں سے 300 نام توریت شریف میں مذکور ہیں، اور 300 نام زبور میں ہیں، اور 300 نام انجیل شریف میں ہیں، اور 99 نام اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں مذکور ہیں یا حدیث پاک میں مذکور ہیں، اور 1 نام اللہ رب العزت کا ایسا ہے کہ جسے اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس طرح یہ اللہ رب العزت کے 3000 اسماء ہیں۔ پھر امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں اللہ رب العزت نے جو اپنے 3 ناموں کا ذکر کیا ہے، اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ تینوں اسماء ایسے ہیں کہ اگر ان تینوں ناموں کے ذریعے کوئی شخص اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے، اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے،
تو گویا اس نے اللہ کے 3000 ناموں کو اپنی زبان سے لے لیا۔ یہ 3 اسماء ایسے ہیں کہ جن میں ان 3000 ناموں کے معانی انہی 3 اسماء میں اللہ رب العزت نے سمو دیے ہیں۔ تو یہ 3 اسماء بہت ہی بابرکت اور متبرک ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ اللہ کے نام سے شروع، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکثر مفسرین نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے تو اس کے بعد میں ایک فعل کو مقدر مانا ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ اشرع، اللہ کے نام سے شروع، یا بسم اللہ اقرأ، اللہ کے نام سے پڑھنا۔ تو اس طرح بسم اللہ میں بسم اللہ کے بعد کسی ایک فعل کو مقدر مانا گیا ہے، اور جب کسی فعل کو مقدر مانا جائے گا تو یہی معنی ہو جائے گا کہ اللہ کے نام سے شروع۔ بسم اللہ میں با سے پہلے فعل کو مقدر نہیں مانا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، اس طرح مفسرین نے نہیں کیا کہ شروع اللہ کے نام سے، بلکہ کیا کیا ہے، اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ اقرأ، بسم اللہ اشرع، اشرع بسم اللہ، اقرأ بسم اللہ، اس طرح مفسرین نے اس کی تفسیر نہیں کی ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جس طرح ذات ساری کائنات سے پہلے ہے، کچھ بھی نہ تھا، اللہ رب العزت کی ذات تھی، اسی طرح اللہ رب العزت کا نام بھی ہر چیز سے پہلے ہے۔ ہمارا جو کام ہے شروع کرنا یا پڑھنا یا لکھنا، یہ تمام کے تمام کام بعد میں ہیں، پہلے اللہ کا نام۔ تو پہلے اللہ کا نام، اس کے بعد ہمارا شروع کرنا ہے، اس کے بعد ہمارا لکھنا، اس کے بعد ہمارا پڑھنا، اس کے بعد ہمارا کھانا، اس کے بعد ہمارا پینا۔ تو اس طرح اللہ کے نام سے شروع۔ اور مفسرین نے اس طرح نہیں کیا کہ شروع اللہ کے نام سے۔ ایک اور چیز ہے، اللہ رب العزت کو یاد تو بلا شبہ انبیاء کرام نے کیا، فرشتوں نے کیا، اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کو یاد کیا۔ لیکن ذرا انداز دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کو یاد کیا تو فرمایا ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو ذکر کیا کہ میرے ساتھ، اس کے بعد رب کا ذکر کیا، میرا رب ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو ذکر کیا اور پھر اللہ رب العزت کے نام کو ذکر کیا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ رب العزت کو یاد کیا؟ جب آپ غار ثور میں تھے تو آپ نے فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرق سمجھیے، جناب موسیٰ کا قول کیا ہے؟ میرے ساتھ میرا رب ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو اگر بسم اللہ سے پہلے یہ کیا جائے کہ شروع اللہ کے نام سے، تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا ہو سکتی ہے، اور اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ کے نام سے شروع، تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی ہوگی، کیونکہ آپ نے اللہ رب العزت کے نام کو پہلے ذکر کیا اور اس کے بعد میں آپ نے اپنا تذکرہ کیا۔ تو ہم اور آپ اللہ کے حبیب کے پیروکار ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمیں آپ ہی کے نقش قدم پر چلنا ہے کہ آپ نے پہلے اللہ رب العزت کے نام کو ذکر کیا، پھر اپنے آپ کو ذکر کیا۔ تو ہم پہلے اللہ کے نام کو ذکر کریں گے کہ اللہ کے نام سے شروع، پہلے اللہ کا نام لیں گے، پھر اپنے فعل کا ذکر کریں گے۔ ایک اور چیز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بسم اللہ لکھی بھی اور پڑھی بھی۔ قرآن پاک میں ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا جناب بلقیس کو خط لکھا تھا تو اس کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ یہاں سے انہ من سلیمان، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے علیہ السلام۔
یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو ذکر کیا کہ انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے نام کو ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بے شک یہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا ملکہ سبا کو تو اس طرح لکھا من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان کی طرف سے بے شک یہ خط اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، کسے؟ روم کے بادشاہ ہرقل کو جب آپ نے خط لکھا تو آپ کا انداز کچھ یوں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم فرمانے والا، یہ محمد کی جانب سے ہے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہرقل بادشاہ روم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کہاں سے کی؟ اللہ کے نام سے شروع۔ پھر آپ نے ذکر کیا کہ یہ محمد کی جانب سے ہے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب سلیمان کا انداز کیا تھا؟ انہو من سلیمان، کہ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے۔ پھر آپ نے اللہ کے نام کو ذکر کیا اور اللہ کے حبیب نے اس طرح کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم فرمانے والا، یہ محمد کی جانب سے ہے جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، بادشاہ روم ہرقل کی جانب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کے نام کو پہلے اپنی زبان سے ادا کریں اور اس طرح کہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے، تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی اور آپ نے یہی انداز اپنایا تھا۔ اور اگر ہم اس طرح کریں کہ شروع اللہ کے نام سے، اپنے فعل کو پہلے لے آئیں، اپنی ذات کو پہلے لے آئیں، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کا طریقہ ہوگا، اور بلا شبہ ہمیں اور آپ کو ساری کائنات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور ہمیں انہی کی اقتداء اور انہی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم انہی کی پیروی کرتے ہوئے اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس طرح کہیں گے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ ترجمہ سب سے بہتر جو مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ میں کئی چیزیں ہیں، ایک تو بسم اللہ کی با اور پھر اسم، اور پھر اس کے بعد لفظ اللہ، پھر رحمان اور پھر رحیم۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر مختصراً گفتگو کی جائے گی۔ تفسیر روح المعانی میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں جو با ہے تو اس با سے مراد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور بسم اللہ میں جو زیر ہے کسرہ، بسم اللہ میں با پر جو کسرہ ہے جس کو ہم زیر کہتے ہیں، اس سے آپ کی رحمت کی جانب اشارہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کی جانب اشارہ ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العزت کا فرمان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر کے بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو بسم اللہ میں با کے اوپر جو کسرہ ہے، جو زیر ہے، اس سے آپ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ اور غور کرنے کی ایک اور چیز ہے کہ قرآن میں جو 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کے شروع میں آپ کو بسم اللہ لکھی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے کہ جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لکھی بھی نہیں ہے اور وہاں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، وہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہے، لیکن ایک چیز مشترک ہے، تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، پہلا حرف کیا ہے؟ با۔ اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ اگرچہ نہیں لکھی ہے، لیکن سورہ توبہ کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ بھی با سے ہی ہو رہی ہے، وہ بھی کس سے ہو رہی ہے؟ حرف با سے ہی ہو رہی ہے۔ تو ہر صورت کے شروع میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، کیونکہ با سے مراد ذات محمدی ہے، اور با میں جو زیر ہے اس سے آپ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ اور سورہ برات کی جو ابتدا ہو رہی ہے، جہاں بسم اللہ لکھی تو نہیں ہے لیکن حرف با سے ہی
اس کی بھی ابتدا ہو رہی ہے اور با سے اشارہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہے، اور با کے اوپر جو زبر ہے، جو فتحہ ہے، اس سے آپ کی صفت جلال کی طرف اشارہ ہے، آپ کی صفت جلال کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ توبہ میں ایسی آیات ہیں جن میں قتال کا حکم دیا گیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے۔ کفار و مشرکین، کفار مکہ، مشرکین مکہ جب اپنے بغض و عناد پر قائم رہے اور کسی بھی طریقے سے وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ ایمان لانا چاہتے تھے انہیں روکتے تھے اور ان پر ظلم کیا کرتے تھے، جو کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرتے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے، ان کے اوپر طرح طرح سے ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کو نازل فرمایا، جس کی ابتدا حرف با سے ہوئی۔ با سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن با پر جو فتحہ ہے، جو زبر ہے، اس سے آپ کی صفت جلال کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس وقت آپ جلال میں تھے اور رب کا جلال ظاہر ہو رہا تھا۔ تو اس طرح ہر صورت کے شروع میں ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ 113 صورتوں میں آپ کی صفت رحمت کا ذکر ہے اور ایک صورت میں آپ کی صفت غضب اور صفت جلال کا ذکر ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بلا شبہ رحمت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ آپ نے بہت رحم فرمایا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو جلال بھی آیا ہے، اور اس آپ کے جلال سے کفار و مشرکین کو کچھ سزائیں بھی ملی ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ہر صورت کے شروع میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تذکرہ کیا۔ تو بسم اللہ میں با سے اشارہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف ہے۔ با کے بعد جو لفظ اس میں آتا ہے، جو حرف ہے، وہ اسم ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی ذات پر دلالت کرے۔ جیسے ناؤن ہوتا ہے تو ناؤن کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، کسی چیز کو کی وضاحت کرتا ہے، کسی چیز کو واضح کرتا ہے۔ جب ہم اپنی زبان سے کوئی حرف، کوئی اسم ادا کرتے ہیں، کسی ناؤن کو ادا کرتے ہیں، تو سننے والے کے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے۔ مثلا ہم نے جیسے ہی اپنی زبان سے کہا قلم، تو سننے والے کے ذہن میں قلم کی جو شکل ہے وہ آ جاتی ہے، وہ شکل آ جایا کرتی ہے، اور سننے والا سمجھ جایا کرتا ہے کہ یہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اسم وہ ہوتا ہے جو مسمى پر دلالت کرے، جو کسی ذات پر دلالت کرے۔ بلا شبہ کائنات کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی وحدانیت اور اس کی خالقیت پر دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا کوئی مالک ہے، کسی نے اس کو پیدا کیا۔ تو کائنات کی بے شمار چیزیں اللہ رب العزت کی ذات پر دلالت کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کی بھی دلالت اللہ رب العزت کی ذات پر ہو رہی ہے، لیکن سب سے روشن دلالت کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ ساری مخلوقات میں آپ نے ہی رب کا دیدار کیا ہے، باقی کسی نے اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کیا۔ تو اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ، سب سے روشن جو دلیل ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اسم سے بھی مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ اسم وہ ہوتا ہے جو ذات پر دلالت کرے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات پر سب سے واضح اور سب سے روشن دلیل ہیں۔ پھر اسم کے بعد لفظ اللہ آتا ہے۔ لفظ اللہ اللہ رب العزت کے تمام ناموں میں سب سے افضل و اعلیٰ نام ہے، اسی لیے سب سے پہلے اللہ نے اپنے ناموں میں سے اسی نام کو ذکر کیا، اللہ۔ اور اللہ کے معنی کیا ہیں؟ مفسرین نے جب تفسیریں کی اور ہر نام کے بارے میں یہ مفسرین کا طریقہ رہا ہے کہ ہر لفظ کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا، کیسے بنا۔ مثلا ایک عالم ہے، لفظ عالم، تو یہ عالم علم سے بنا ہے۔ علم کے معنی جاننا، اور اس شخص کو جو زیادہ جانتا ہو، جس کے پاس بطور خاص دینی علم ہو، اسے ہم عالم کہتے ہیں، کیوں؟ وہ جاننے والا ہے۔ تو عالم علم سے بنا ہے۔ ایسے ہی کاتب لکھنے والا، یہ کتابت سے بنا ہے۔ لفظ کاتب کتابت سے بنا ہے، جیسے رائٹر یہ رائٹ سے بنا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ روٹ ورڈ ہوا کرتے ہیں، اور انہیں کو عربی میں حروف اصلیہ کہتے ہیں کہ مادہ اشتقاق کیا ہے۔ تو کچھ علماء نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ لفظ اللہ کسی سے بنا ہے یا نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ لفظ اللہ کسی سے بنا ہے، لیکن پھر اس پر اتفاق نہ ہو سکا کہ کس سے بنا ہے۔ تو ان میں سے کچھ علماء نے یہ کہا کہ لفظ اللہ الہ سے بنا ہے۔ الہ کے معنی ہوتے ہیں سکون اور چین، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
آگاہ رہو، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ لفظ اللہ الہ سے بنا ہے، جس کے معنی سکون اور چین کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ لفظ اللہ ولہن سے بنا ہے۔ ولہن کے معنی ہوتے ہیں حیرانی، پریشانی، حیران و پریشان ہونا، سرگردہ ہونا، چونکہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس تک رسائی حاصل کرنے میں لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں، اور اس کی ذات کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں حیران و سرگردہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کیا۔ تو اس لیے اللہ کو اللہ کہتے ہیں، اور یہ لفظ ولہن سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حیرانی، اس لیے پھر اللہ رب العزت کا جو نام اللہ ہے وہ ولہن سے بنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کرنے میں مخلوق حیران و پریشان ہے۔ اور کچھ علماء نے یہ کہا کہ لفظ اللہ لاہن سے بنا ہے، اور لاہن کے معنی بلندی، ارتفاع ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات بھی ہمارے وہم و گمان سے بہت بلند و بالا ہے۔ تو کچھ علماء نے یہ کہا کہ لفظ اللہ لاہن سے بنا ہے، لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، اکثر جمہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ لفظ اللہ کسی سے نہیں بنا۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کسی سے نہیں بنی، وہ منفرد ہے، اس نے ساری کائنات کو بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت کا جو نام ہے اللہ، وہ نام بھی کسی سے نہیں بنا، نہ تو الہن سے بنا، نہ ولہن سے بنا، اور نہ لاہن سے بنا، بلکہ اس کا نام منفرد ہے، کسی سے نہیں بنا۔ تو یہی جمہور کا مسلک ہے، جمہور کا مذہب ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جس طرح کسی سے نہیں بنی ہے، کسی نے اس کی ذات کو نہیں بنایا، ایسے ہی اللہ رب العزت کا نام بھی کسی دوسرے حرف سے نہیں بنا ہے، بلکہ یہ خود اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے۔ تو لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی علم ہے۔ اور دیکھیے اللہ نے اپنا نام ایسا رکھا، دنیا میں بہت سے نام ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جو نام ہے اس کی شان ہی کچھ اعلیٰ ہے۔ اللہ کا نام ایسے ہی ارفع و اعلیٰ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات یوں ہی ارفع و اعلیٰ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے لیے جو اپنا نام منتخب فرمایا، اس کی خصوصیات دیکھیے۔ لفظ اللہ کا ایک ایسا نام ہے کہ اس میں سے اگر کسی ایک حرف کو یا دو حرف کو یا تین حرفوں کو کم کر دیا جائے، اس کے معنی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مثلا لفظ اللہ کے معنی تو ہے ہی ہیں کہ وہ ذات جس نے ہم اور آپ کو بلکہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور لفظ اللہ کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لفظ اللہ قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ لیکن اسی لفظ اللہ سے اگر کچھ حروف کو کم کر دیا جائے، مثلا شروع سے الف کو کم کر دیا جائے، شروع میں جو الف ہے اس الف کو اگر ہٹا دیا جائے، کم کر دیا جائے، تو یہ بچے گا، الف کو ہٹا دیں گے تو للہ رہ جائے گا، اور للہ کے معنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے اور جو آسمان میں ہے۔ تو لفظ اللہ سے جیسے ہی ہم نے الف کو ہٹایا، معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ پھر بھی یہ اللہ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ لفظ للہ بھی اللہ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم شروع سے ایک لام بھی ہٹا دیں، الف کو بھی ہٹا دیا اور ایک لام کو بھی ہٹا دیا، چونکہ دو لام ہیں لفظ اللہ میں، دو لام ہے، ایک ساکن ہے، دو لام مشدد جہاں ہوا کرتے ہیں وہاں دو حرف ہوا کرتے ہیں، تو دو لام ہے، ایک لام کو اگر ہم ہٹا دیں تو پھر بچے گا لہو، اور لہو بھی قرآن میں کئی جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لہو لہو الملک و لہو الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ تو لہو کی دلالت بھی اللہ رب العزت کی ذات پر بھی ہو رہی ہے۔ اور ایسے ہی اگر ہم شروع سے پھر اس لام کو بھی ہٹا دیں، یعنی الف کو بھی ہٹا دیں، پہلا لام بھی ہٹا دیں، اور اسی طرح دوسرا لام بھی ہٹا دیں، پھر بھی صرف ہا بچے گا، لیکن یہ ہا بھی اللہ رب العزت کی ذات پر دلالت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کا فرمان لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، تو لفظ ہو بھی اللہ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے اللہ کہ اس میں سے اگر شروع سے ہم حرفوں کو کم کرتے جائیں، پھر بھی اس کی دلالت اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی رہتی ہے، اور یہ دلالت کرنے میں کسی اور کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے دو وصف ذکر کیے، الرحمن الرحیم۔ رحمان کا جو لغوی معنی ہے، یہ لفظ رحمان رحم سے بنا ہے، اور رحم کے معنی ہوتے ہیں دل کا نرم ہونا، دل کا نرم پڑنا، چونکہ جب کوئی انسان کسی کے اوپر رحم زیادہ کرتا ہے تو اس کو رحیم کہتے ہیں، اور انسان کی یہ فطرت ہے وہ رحم کب کرتا ہے؟ جو سخت دل ہوتا ہے وہ کسی پر رحم نہیں کرتا ہے، پہلے انسان کا دل نرم ہوتا ہے پھر وہ کسی کے اوپر رحم کرتا ہے۔ اسی لیے جو شخص کسی کے اوپر، جو انسان کسی کے اوپر رحم نہ کرے،
ہم اسے سنگ دل کہا کرتے ہیں، پتھر دل کہتے ہیں کہ اس کے دل میں رقت نہیں ہے، نرمی نام کی کوئی چیز اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو رحم کا اصل معنی ہے دل کا نرم پڑنا۔ اللہ رب العزت دل سے پاک ہے، تو وہاں رقت قلب کا معنی نہیں پایا جائے گا، لیکن ایک لازم معنی ہے کہ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ سامنے والے پر احسان کرتا ہے، اس پر فضل کرتا ہے، انعام و اکرام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر احسان فرمانے والا ہے، انعام و اکرام فرمانے والا ہے۔ تو رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، یعنی اپنی مخلوق پر احسان فرمانے والا ہے، انعام و اکرام فرمانے والا ہے۔ اور پھر رحیم، یہ بھی رحم سے ہی بنا ہے۔ تو رحمان کا معنی بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا، اور رحیم کا معنی رحم فرمانے والا۔ کچھ اور وجہوں سے بھی رحمان اور رحیم میں فرق کیا جاتا ہے کہ رحمان میں اللہ رب العزت کا رحمان بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے اور رحیم بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے، لیکن رحمان یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اس کا اطلاق اور کسی کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی شخص اگر رحم دل ہے، بہت لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، تو اسے رحیم تو کہہ سکتے ہیں لیکن رحمان نہیں کہہ سکتے۔ تو رحمان یہ ایسی صفت ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے، رحیم کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں بے شمار، بہت رحم فرمانے والا ہے، لیکن کچھ رحمتیں خاص لوگوں کے لیے ہیں اور کچھ رحمتیں عام لوگوں کے لیے ہیں۔ مثلا دنیا میں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ تمام بندوں کو عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ مومن ہوں یا کفار و مشرکین ہوں، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے والے ہوں یا ایمان لانے والے نہ ہوں۔ سورج کی روشنی اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے لیے بنائی ہے، سورج اپنی روشنی سے تمام لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے، وہ چاہے مومن ہوں یا غیر مومن ہوں۔ ایسے ہی ہوا، ساری مخلوق ہوا سے فائدہ اٹھاتی ہے، چاہے مومن ہو یا غیر مومن۔ تو اللہ کی یہ ایسی رحمت ہے، یعنی ہوا، پانی اور سورج کی روشنی، یہ ایسی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت تمام مخلوق کو اسے عطا فرماتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت سب کو نہیں عطا فرماتا۔ مثلا بادشاہت، ہر کسی کو بادشاہ نہیں بناتا، ایسے ہی ولایت ہر کسی کو ولی نہیں بناتا، ایسے ہی نبوت ہر کسی کو اللہ رب العزت نبوت نہیں عطا فرماتا۔ تو جن جگہوں پر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عام رکھی ہیں، تمام لوگوں کو عطا فرمائی ہیں، وہاں اللہ کی صفت رحمانیت کی جلوہ گری ہے، اور جہاں اللہ رب العزت نے خاص لوگوں کو کچھ عطا کیا ہے، وہ رحمتیں، وہ نعمتیں جو کچھ مخصوص لوگوں کو عطا فرمائی ہیں اور تمام لوگوں کو نہیں دی ہیں، وہاں اللہ کی صفت رحیم کی جلوہ گری ہے۔ تو ایک یہ فرق ہے، رحمان کا مطلب کہ عام رحم فرمانے والا، یعنی عام نعمتیں دینے والا، اور رحیم کا مطلب کچھ خاص لوگوں کو نعمتیں دینے والا۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم، کہ دنیا میں وہ تمام لوگوں کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، چاہے اس پر ایمان لانے والے ہوں یا ایمان لانے والے نہ ہوں، لیکن آخرت میں وہ رحمتیں صرف انہی لوگوں پر نازل فرمائے گا، اس کی رحمتیں انہی لوگوں پر ہوں گی جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہاں کفار و مشرکین پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نہیں ہوں گی۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت رحمان ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت رحیم ہے، کہ دنیا میں سب پر رحم فرماتا ہے اور آخرت میں صرف اور صرف مومنین پر رحم فرمائے گا، کفار اور مشرکین پر رحم نہیں فرمائے گا۔ تو اس طرح یہ اللہ رب العزت کی صفت رحمان اور صفت رحیم میں تھوڑا سا کچھ فرق ہے، کہ دنیا میں اللہ رب العزت تمام لوگوں پر رحم فرماتا ہے تو وہ رحمان ہے، اور آخرت میں صرف مومنین پر رحم فرمائے گا، اس لحاظ سے وہ رحیم ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت کتنا بڑا رحیم ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ ہر شے کو محیط ہے، ہر شے کو محیط ہو۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے تعلق سے کہا ہے وَرَحْمَتُ رَبِّي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میرے رب کی رحمت ہر شے کو محیط ہے۔ تو جس کی رحمت ہر شے کو محیط ہو وہی رحمان ہو سکتا ہے، اور ایسی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر شے کو محیط ہے۔ کوئی اور شخصیت، کوئی اور ذات ایسی نہیں کہ جس کی رحمت ہر شے کو محیط ہو۔ تو رحمان صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے بولا جائے گا، اور رحیم دوسروں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جن میں بندے مشترک ہیں، کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان میں کسی کو شریک نہیں کیا، جیسے رحمان میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن رحیم میں اللہ رب العزت نے شریک کیا اپنے بندوں کو بھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں فرمایا کہ
میں رحمان اور رحیم ہوں۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ نے سرکار علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ لوگوں پر بہت مہربان اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ کی جو صفت رحیم ہے اس میں سرکار علیہ السلام کو بھی اللہ نے شامل کیا کہ جس طرح اللہ کی ذات رحیم ہے اسی طرح اللہ کے محبوب کی ذات بھی رحیم ہے۔ تو اللہ کی کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جن میں اس کا غیر شریک نہیں ہو سکتا جیسے رحمان، اور کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو شریک فرمایا ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت کتنا بڑا رحم فرمانے والا ہے، کتنا کریم ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو۔ تم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر بیٹھو لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ دو بھائی تھے، سگے بھائی، ایک متقی پرہیزگار بہت نیک تھا اور دوسرا گنہگار فاسق گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ پھر اس بھائی کے انتقال کا وقت قریب آیا جو فاسق تھا، گنہگار تھا، زندگی پوری اپنی اس نے گناہوں میں گزار دی۔ تو اس کے نیک اور متقی بھائی نے اس سے کہا کہ بھائی میں زندگی بھر تمہیں سمجھاتا رہا کہ اچھے کام کرو، گناہوں سے دور رہو، برے کاموں میں اپنے آپ کو نہ لگاؤ، اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی میں اپنے آپ کو لگاؤ، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اب تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو اور عنقریب تم عذاب الہی میں گرفتار ہوگے، تمہیں طرح طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ تو اس گنہگار بندے نے اپنے نیک بھائی سے کہا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن اگر میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دیا جائے، میری ماں کے حوالے کر دیا جائے کہ میرا فیصلہ میری ماں کرے، تو میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی یا جہنم میں بھیجے گی؟ تو نیک بھائی نے کہا کہ اگر معاملہ ایسا کر دیا جائے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہماری ماں کرے تو بلا شبہ ماں تو یہی فیصلہ کرے گی کہ اس کا بیٹا جنت میں جائے، کیونکہ ماں اپنے بچوں پر بہت رحم کرتی ہے، ماں اپنے بچوں پر بہت مہربان ہوا کرتی ہے۔ تو اس گنہگار بندے نے، اس گنہگار بھائی نے کہا کہ میرا رب میری ماں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، جب میری ماں میرے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں کرے گی بلکہ مجھے جنت عطا فرمائے گی، تو میرا رب میرے حق میں جہنم کا فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ مجھے جنت ہی عطا فرمائے گا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میرے حق میں جہنم کا فیصلہ نہیں فرمائے گا۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے بھائی نے جو نیک اور متقی تھا اسے خواب میں دیکھا، تو اسے اللہ کی نعمتوں میں دیکھا، تو پوچھا کہ آخر اللہ نے تمہارے ساتھ یہ ایسا معاملہ کیسے کیا؟ تو اس نے فرمایا کہ بلا شبہ میں پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہا، لیکن اخیر وقت جو میں نے میرے دل میں جو باتیں تھی اور ان کا اظہار اپنی زبان سے کیا کہ مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ پر رحم ہی فرمائے گا، مجھے سزا نہیں دے گا، تو میرا یہ اظہار کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا۔ تو بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو جائے، پوری زندگی گناہوں میں کیوں نہ اس کی گزری ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور بندہ کتنا ہی متقی، کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، کبھی بھی اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف بھی اپنے دلوں میں ہمیں بٹھانا چاہیے، اور اگر گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو ہمیں یہ یقین اور یہ اعتماد نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، اللہ رب العزت مجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت ہر شے کو محیط ہے، ہم سے کتنے ہی بڑے کیوں نہ گناہ سرزد ہو جائیں، یقیناً اگر ہم سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول فرما لے گا، اور بلا شبہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی ہم اور آپ پر رحم فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت اتنا بڑا رحیم ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، صرف اپنی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے اور 99 حصے قیامت کے دن کے لیے بچے ہوئے ہیں، قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اللہ رب العزت کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے کہ ہم اس کی نافرمانی تو کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ تو جس طرح وہ ہم پر دنیا میں عذاب نہیں بھیجتا ہے، ہم اس کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، اس کے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اس کی رحمت سے ہمیں یہ امیدیں ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ بلا شبہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امیدیں وابستہ رکھنا چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو 2 صفتیں اللہ کی ذکر ہیں بطور خاص، رحمان اور رحیم، تو ایک
ایک چیز بڑی اہم ہے، اور اس کے بسم اللہ کے فوائد میں سے بھی یہ ہے کہ جو شخص روزانہ بسم اللہ کا ورد کرتا رہے گا اور اپنے ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرے گا، تو چونکہ بے شمار کام ہم دن بھر میں کرتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، اچھے کاموں کی ابتدا میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً پڑھنا چاہیے۔ تو بندہ جب روزانہ بسم اللہ کی کثرت کرے گا اور کئی مرتبہ بے شمار مرتبہ اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارے گا، تو یقیناً اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوگی اور پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو بخش دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے کام سے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ قبر میں ایک شخص کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی تھے، ان سے قبر کے احوال پوشیدہ نہیں تھے، آپ نے دیکھ لیا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، آپ کسی کام سے جا رہے تھے، چلے گئے۔ جب پھر واپس ہوئے اپنے کام کو پورا کر کے، تو وہیں سے پھر گزر آپ کا ہوا، پھر آپ نے کیا دیکھا کہ اس شخص سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے اور اب اسے اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو آپ کو تعجب ہوا کہ آخر مرنے کے بعد تو انسان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب تو کوئی نیک عمل کر ہی نہیں سکتا، اب آخر اسے اللہ رب العزت نے عذاب سے کیسے نجات دے دی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا، یہ ماجرا میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آخر ایسا کیوں ہوا کہ پہلے اس شخص پہ عذاب ہو رہا تھا جب میں یہاں سے گزرا، اور اب آخر اس نے کون سا ایسا نیک کام کر دیا ہے، یا کیا وجہ ہوئی ہے کہ اس سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت تو غیب سے ندا آئی کہ اے عیسیٰ، بلا شبہ یہ گنہگار تھا اور دنیا میں اس نے بے شمار گناہ کیے تھے، لیکن جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اور پھر اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی بیوی نے اس بچے کی پرورش کی، اور پھر اب وہ بڑا ہو گیا ہے، تو اس کی بیوی نے، اس کی جو بیوہ ہے، اس نے اپنے اس بچے کو ایک مدرسے لے کر کے گئی، اور وہاں جس زبان میں بھی اس زمانے میں پڑھایا جاتا ہو، اس زبان میں استاد نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ تو اے میرے پیغمبر عیسیٰ، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ جس شخص کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان کہہ رہا ہو، مجھے رحیم کہہ رہا ہو کہ میں رحم فرمانے والا ہوں، کرم فرمانے والا ہوں، تو میری ذات کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اس بچے کے باپ پر زمین کے نیچے اس بچے کے باپ کو زمین کے اندر عذاب میں مبتلا رکھوں۔ تو جیسے ہی اس کے بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارا، میں نے فوراً اس شخص سے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچے کے بسم اللہ پڑھ لینے کی وجہ سے، صرف ایک ہی مرتبہ ابھی اس بچے نے بسم اللہ پڑھا تھا، اور ابھی تو اس کا شعور بھی نہیں جگا تھا، وہ سمجھ بھی نہیں رہا تھا کہ بسم اللہ کا کیا معنی، کیا مطلب ہے، صرف اس نے پڑھ لیا تھا، لیکن صرف ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے والد کو، جو بہت گنہگار تھے، انہیں بخش دیا، ان کی مغفرت فرما دی۔ تو ہم اور آپ بھی روزانہ اگر کئی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں گے، تو نہ کہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا، بلکہ ہمارے والدین کریمین کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اور بلا شبہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کو بخش دے، انہیں معاف فرما دے۔ تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے، اور اپنے ہر کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔